غور و فکر اور تدبر اور مکالمہ جو ہے، یہ تو بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ لینگویج اور فرسٹ لینگویج ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ ہم غور و فکر، تدبر اور مکالمے کی روایت کو آگے بڑھائیں، لیکن مکالمہ اور جسے ہم کانورسیشن کہتے ہیں یا غور و فکر اور تدبر جو ہے، اس کا گول کیا ہونا چاہیے؟ اس کا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اصول تک پہنچیں۔ کوئی بھی موضوع، کوئی بھی ٹاپک آپ پڑھا رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی ٹاپک آپ پڑھ رہے ہوں، اس سے متعلق آپ کو 2-3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ کون سے اصول ہیں جو اس ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں یا اس ٹاپک کے اراؤنڈ مجھ پہ کلیئر ہونے چاہیے؟ اصول تلاش کیجئے۔ دیکھیں، اصول ہی علم کی اصل ہے، اصول اصل علم ہے۔ اصول کے ساتھ ہماری وابستگی بہت سطحی نوعیت کی ہے۔ ہمارا اصول، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مطلب وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا، روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی، مطلب اس سے آگے نہیں جاننا چاہتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم یعنی کیوں، کیا ہوا؟ میتھمیٹکس کے اندر بچوں کے ذہن میں جو سب سے زیادہ سوال، آپ دیکھیں سیکنڈری اسکول لیول پر اور پرائمری اسکول لیول پر، آپ کسی بچے کو ورڈ پرابلم دیجئے، اس کے ذہن میں ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ ورڈ پرابلم کو جب دیکھتا ہے، پہلی بات تو یہ ورڈ پرابلم کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ ورڈ پرابلم دیکھ لے تو اس کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے، کس کو کس سے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اس ورڈ پرابلم میں 2 نومیرک ویلیوز دی ہوئی ہیں یا 3 نومیرک ویلیوز دی ہوئی ہیں، اور اس نے ملٹیپلیکیشن کے داؤ بھی سیکھے ہوئے ہیں، ڈویژن کے حربے بھی اس کے پاس ہیں، ایڈیشن ملٹیپلیکیشن کے ٹولز بھی اس کو ملے ہوئے ہیں، لیکن اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کو کس سے کیا کرنا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو سوالوں کی قطار کے کنارے ٹیچر کھڑا ہو جائے اور ایک اشارہ کرے، ان 7 سوالوں میں بڑے کو چھوٹے سے یہ کرنا ہے، تو پھر وہ پورے نمبر لا کے دکھائے گا۔ تو ہم نے میتھمیٹکس کی لرننگ میں بھی ایک بہت سطحی فقہی ذہن کے ساتھ ہم نے میتھس کو سیکھا ہے۔ اس کے اندر بھی ہم نے بالکل ایک بہت ہی سرسری انداز میں ہم نے اس معاملے کو ہینڈل کیا۔ ہم اترے ہی نہیں ہیں اس کے اندر کہ اصل میں کسی کو کسی سے کیوں کیا کرنا ہے، اس کے اوپر ذہن کو انوالو کرنے پہ ہم آمادہ نہیں ہیں، بالکل آمادہ نہیں ہیں۔ تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، جو میں 6th پوائنٹ ہے جس میں کہہ رہا ہوں کہ اصول کو دریافت کرنے کی کوشش کیجیے، غایت موضوع کو دریافت کرنے کی کوشش کیجیے، یعنی غایت کہتے ہیں انٹینٹ آف دا ٹاپک، توجیہ موضوع کو دریافت کرنے کی کوشش کیجیے، جسے میں کہتا ہوں ریشنیل آف دا ٹاپک، اور اصول موضوع جس کو میں کہتا ہوں پرنسپلز۔ اس وقت پرنسپلز کے بارے میں ہماری گرفت بہت کمزور ہے۔ اگر آپ نے پرنسپلز پہ گرفت نہیں آپ کی ہوئی تو آپ کھڑے نہیں رہ سکیں گے آنے والے ٹائم میں۔ ویسے تو ہم ابھی بھی کھڑے ہوئے نہیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہی ہیں، مطلب بلکہ سو رہے ہیں، مطلب دنیا میں تو سو ہی رہے ہیں، یہاں پر جاگ رہے ہیں، لیکن ویسے تو اس وقت اتوار کے دن تو یہ سونے کا وقت ہے۔ تو یہ جو ہماری صورتحال ہے، یعنی کم از کم کوئی بھی ٹاپک آپ کے پاس آئے تو آپ نے 3 کام کرنے۔ اس موضوع کی غایت کیا ہے؟ غایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع، یہ ٹاپک مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، یہ ٹاپک ایکچولی کیا اچیو کرنے کی کوشش میں میرے سامنے آیا ہے، اس ٹاپک کی انٹینٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس ٹاپک کا ریشنیل کیا ہے، یعنی کیوں، یہ بھی بہت جڑی ہوئی بات ہے یہ، کہ اگر میں یہ نہ پڑھوں تو کیا ہوگا، اس کی مجھے ضرورت کیوں ہے، میری پرسنل لیول پر اس کی ریلیونس مجھے فیل ہی نہیں ہو رہی، اور ایک صاحب میرے اندر وہ ٹاپک ٹھوسنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ میرے ابو نے ان کو بڑے مہنگے داموں پہ ہائر کر رکھا ہے ایز اے ٹیوٹر۔ یہ بڑا ظلم ہے، محسوس ہوتا ہے وہ میں اپنے آپ سے ریلیٹ نہیں کر پا رہا۔ تو یہ ریلیٹ کرنا ضروری ہے، اس کے لیے راستہ کھولنا ضروری ہے، اس کے لیے ذہن کھولنا ضروری ہے، اور پھر اصول کیا ہے اس کا، اس پہ جانا ضروری ہے۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے تو ایک اور چیلنج پیدا ہوگا، وہ چیلنج یہ پیدا ہوگا کہ آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر بہت زیادہ ٹائم لگے گا،
ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ نصاب کو ختم کرانے کی پریشانی تفہیم کے راستے کی رکاوٹ بن گئی. کریکلم کور کرنا کسی بھی ٹاپک کو ڈسکور کرنے کے راستے کی ہنڈرنس بن گئی ہے. یعنی ہمیں تو کور کرنا ہے، ڈسکور تھوڑی کرنے دینا ہے. تو ہم بہت سارا کرانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم سارا ہی کا سارا کرانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں سارا ہو جائے، کچھ چھوڑوں نہیں میں، اور سب 2 نمبر کے جواب دینے کے قابل ہو جائیے. تو آپ نے پورا کورس ختم کر دیا اور کورس کے چپے چپے پہ یہ 2 نمبر والی باتیں کر سکتا ہے، اور معاشرے میں جا کے انشاءاللہ 2 نمبر ہی کرے گا. مطلب ایسا اللہ معاف کرے، ایسے مسائل پیدا ہوا. اچھا، اس کی بجائے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اپنے ذہن سے یہ متھ نکالنا ہوگا کہ مجھے پورا کورس ختم کرانا ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں، اگر کسی بچے کو کوئی 2 یا 3 موضوعات بھی ڈیپتھ میں لے جا کے کرا دیے جائیں تو تمام باقی موضوعات کو سمجھ سکنے میں وہ جو 2 موضوع ہیں جس کو آپ نے ڈیپتھ میں سمجھا ہے، وہ سہارا بھی بنیں گے، وہ حوالہ بھی بنیں گے، وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ یہ اس کو ٹرائی آؤٹ کیجیے. آپ چاہے وہ میتھمیٹکس ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ جیوگرافی ہو، چاہے وہ ہسٹری ہو، چاہے وہ ریلیجن ہو، آپ کسی ایک ٹاپک کے اوپر آپ یہ کوشش کیجئے کہ اس ٹاپک کو تمام ممکنہ ڈائمنشنز میں ایکسپلور کریں. اس ٹاپک کے ریشنل، اس ٹاپک کی ریلیونس، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو پرنسپلز ہیں، آپ اس ٹاپک کے ایسنس تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اس کے اندر ٹائم لگائیں. کوئی جلدی نہیں ہے، اس پہ ڈسکشن کریں. اس میں وقت لگے گا، لیکن جب آپ یہ کام 2-4 موضوعات پہ کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اب یہ جس موضوع کو چھوتا ہے اس کو خود ہی سمجھ لیتا ہے. جس موضوع کو یہ ٹچ کرے گا وہ موضوع اس کو حلوہ لگے گا، وہ کوئی بڑا چیلنج نہیں لگے گا. ہمارے بچے ہر نئے موضوع سے اس لیے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی بھی موضوع کو فتح نہیں کیا، کسی ایک ٹاپک کو بھی انہوں نے زیر نہیں کیا ٹھیک سے. لہٰذا جب کوئی نیا ٹاپک آتا ہے تو وہ ویسی گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسے انہوں نے کہا وہ جو پچھلا ٹاپک ختم ہوا ہے اس کی تلخ یادیں ابھی بھی سونے نہیں دیتی. ابھی بھی کبھی کبھی جب ٹیچر کہتا ہے پچھلے چیپٹر کا ٹیسٹ لوں گا تو نیند اڑ جاتی. وہ مطلب عجیب سی کیفیت میں ہم نے ایک حواس باختگی اور ذہنی انتشار کے امراض کو پھیلانے کا انتظام کلاس روم کی صورت میں کامیابی سے کر رکھا ہے. مطلب اللہ معاف کرے. دیکھتے ہیں آپ، اللہ کی قدرت ہے کہ اس سارے ماحول کے باوجود انسان کافی حد تک صحیح ہوتا ہے جب اس پورے پروسیس سے نکل کے باہر آتا ہے. دیکھا ہے آپ نے کیسے اللہ کی قادر مطلق ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اس نے کہا تھا کہ میں اپنے مطلب ایسے نہیں چھوڑا اس نے. دوسری یہ جو میں 6th پوائنٹ ہے اس کی ڈیٹیل میں ایک اور بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصول تک پہنچیے، تمام پاسبل ڈائمنشنز میں اسے ایکسپلور کیجئے. اس کی یہ کام کیسے ہوگا؟ اس کام کو کرنے کے لیے ایک آپ کو ضد اور چھوڑنی ہوگی، اور وہ ضد ہے کاپی پینسل ٹیکسٹ بک کو بند کرنا ہوگا. آپ نے کہنا ہوگا بھائی یہ موضوع ہے، تھوڑی دیر دیکھیں. وہ میتھمیٹکس جو CW HW اور ٹیسٹ ان کی زد سے بچ کر ہوا ہے وہ حقیقی میتھمیٹکس. وہ دین کا اصل فہم وہ ہے جو درسی کتاب اور ایگزامینیشن پیپر اور وائوا اور CW اور HW کے چکر سے باہر تھا، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اسے بند کر دیجئے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو آپ کہیے ڈسکشن کریں، باتیں کریں. باتیں خالص علمی کام، باتوں سے زیادہ علمی کام انسانی ذہن نہیں کر سکتا. آبزرویبل علمی کام، باتیں خالص علمی کام ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. سوال کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اپنی اپنی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ نے چیزیں بند کر دی. آپ نے کہا میتھس جو ریٹن فارم آف میتھمیٹکس ہے یہ آرٹیفیشل میتھمیٹکس ہے. جو ریٹن فارم آف اسلامک اسٹڈیز ہے جس کو ہم لکھواتے ہیں، چلو بھائی ایمان مفصل پر تفصیلی نوٹ لکھو، تو یہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس سے ایمان خراب ہو رہا ہے بہت سے بچوں کا. آپ اس میں سہولت فراہم کریں. آپ ان سے کہیں پہلے آؤ ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں اور ہم ذرا سمجھ لیں کہ ایمان ہے کیا اور ایمان کی کیفیت اپنی لے کر آئیں. یہ بات کی بات ہے، کوئی لکھنا چاہے لکھے نہیں، یہ بات کی بات ہے. دس از سیکنڈری. نالج افیئر جو ہے وہ اورل فارم میں، کنسپچول اسٹیج میں، ڈائیلوجیکل ریزننگ کے انوائرمنٹ میں، ریفلیکٹیو کانورسیشن کے پروسیس کے نتیجے میں ایمرج ہوگا، اور اس کو اس طرح ایمرج ہونے دیں. یہ بہت بنیادی بات ہے.